میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک آپ کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اس جمع ہونے کو مقصد تک پہنچاوے۔ اللہ پاک مقصد تک پہنچنا وہ اصل ہے، مقصد نہ ہو، مقصد کا ارادہ نہ ہو، اس کے بغیر جو کر لیا جاتا ہے اس کو رواج کہتے ہیں۔ ایک رواج ہے، کر لیتے ہیں، قوموں کے رواج ہوتے ہیں، برادری کے رواج ہوتے ہیں، خاندانوں کے رواج ہوتے ہیں، اس میں کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس ایک چیز ہے، کر لیتے ہیں، اس کو رواج کہتے ہیں، رسم۔ تو ہمارے دین میں رسم پر کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ رسم ہے ان کی پوری کرتے ہیں، ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، رسم پر کوئی مدد نہیں۔ اس لیے ہم کو رسموں سے بچایا گیا ہے کہ اپنے عمل کو رسم نہ بناؤ، اپنے عمل کو عمل بناؤ، رسم نہ بناؤ۔ ہاں، رسم کی کارروائی پوری ہوتی ہے تو پھر مجمع بکھر جاتا ہے، ہو گیا۔ اکثر کام دنیا میں رسمی طور پر ہوتے ہیں، اس لیے کوئی انقلاب نہیں آتا زندگیوں میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ رسمی طور پر ہو رہا ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بوجھ لیا جاوے کام کے لیے، اس بوجھ میں کچھ نقصان بھی ہوگا، کچھ حالات بھی ٹوٹیں گے، پھر اس بوجھ لینے کی وجہ سے اللہ حالات کو بنائیں گے۔ جیسے پرانا مکان توڑنا پڑتا ہے کیونکہ نیا بنانا ہے، نیا بنانا ہو تو کیا کرو گے؟ پرانا توڑنا پڑے گا، اس کا خرچہ دینا پڑے گا توڑنے والوں کو، اور ملبہ پھینکنے والوں کو بھی خرچہ دینا پڑے گا، یہ ملبہ یہاں سے پھینکو، اس کا بھی خرچ دینا پڑے گا۔ ہاں، کیوں کہ نیا تیار کرنا ہے۔ ایسے ہی دین کی بات ہے کہ دین اثر نو ہماری زندگی میں آوے، اس میں پرانی ترتیب ٹوٹے گی، ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تقریب تمام، ہے اسی میں زند لگانے کا قصور۔ کوئی نئی تعلیم کرنی ہو تو پرانی ٹوٹے گی، پرانا کپڑا اترے گا، پھر نیا کپڑا آدمی پہنے گا، لیکن میرا پرانا کپڑا نہ اترے بدن پر سے تو نیا کیسے پہنے گا؟ تو نئے کپڑے کی کیا رونق رہے گی جبکہ پرانا اس کے نیچے ہے؟ تو دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دین بنانے کے لیے کچھ اپنی ترتیبیں ٹوٹے گی، پھر اللہ ترتیب نہیں بنائے گا، وہ ترتیب ہوگی دین والی، وہ ہوگی برکت والی، وہ ہوگی نصرت والی۔ پرانی ٹوٹ گئی، یہ صحابہ کی پرانی ترتیب ٹوٹ گئی، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، سب باتوں میں نقصان آ گیا، سب باتوں میں۔ بعد نقصان 100% ہوئے، 100% نقصان، 100% نقصان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ان کو کہا کہ یہ فقراء ہیں، یعنی فقیر ہو گئے۔ تو فقیر تو جب ہی ہو جب اس یاد میں کچھ نہ رہے۔ فقراء مہاجرین، وہ ہجرت کرنے والے جو فقیر ہو گئے، کیا مطلب کہ پہلے مالدار تھے اب ہو گئے فقیر۔ یہ کیوں فقیر ہو گئے؟ کہ ہجرت کی وجہ سے فقیر ہو گئے۔ ہاں، ویسے کوئی دیوانے نہیں تھے کہ مال کو برباد کر دیا ہو اس لیے فقیر ہو گئے، کیسے نہیں، کہ ہجرت کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے فقیر ہو گئے، اب کچھ نہیں ہے۔ جیسے صہیب رومی ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کو روکا کہ تم نہیں جا سکتے، تم پردیسی آدمی ہو، یہ پردیسی تھے، روم کے علاقے کے رہنے والے تھے، یہاں آ کر بسے تھے، یہاں کر انہوں نے مال بھی کمایا تھا۔ کچھ ایسی ترتیب اس زمانے میں بنتی تھی، باہر کے لوگ کسی حادثے کی وجہ سے آ جاتے تھے مکے میں، کبھی لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے، لوٹ کر کے آدمی کا مال لوٹ لیتے تھے اور آدمی کو غلام بنا لیتے تھے اور لے جا کر کے بازار میں بیچتے تھے آدمی کو۔ یہ ہوتا تھا جاہلیت میں،
مال لوٹ لیا مسافر کا، اب وہ خالی ہو گیا تو اس کو بھی بیچ دیا دوسرے شہر میں لے جا کر کے. یہ ہوتا تھا. یہ ان میں سے تھے کہ ان کے گھر پر ڈاکہ پڑا، پھر ان کو یہاں لایا گیا. اس لیے کہا تم باہر سے آئے ہو، یہاں مال کمایا ہے اور اب جا رہے ہو تو ہم اپنے علاقے کا مال دوسری جگہ نہیں جا رہے دیں گے. جیسے حکومتیں اپنی کرنسی پر پابندی لگاتی ہے کہ باہر میں کرنسی نہیں جا سکتے، باہر کرنسی نہیں لا سکتے، اتنی لے جا سکتے ہو کیونکہ ہمارے ملک کی کرنسی ہے. یہ پرانا قانون ہے، یہ آج کا نہیں ہے. جاہل والی بھی اجازت یہ کرتے تھے جاہلیت میں کہ تم نے یہاں مال کمایا ہے، یہ مال باہر نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب مال کا اور حکم کا مقابلہ پڑا، یا تو حکم چھوڑ دو ہجرت کرنے کا اور مال سنبھالو، یا حکم سنبھالو اور مال جانے دو ہاتھ سے. سمجھ نہ رہی بات؟ مقابلہ ڈالا جاتا ہے، اس کو امتحان کہتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان ہوگا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں. امتحان کی یہ شکل ہوتی ہے، یا تو حکم چھوڑو یا مال چھوڑو. یہ مقابلہ پڑا، یہ امتحان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مال میں نے تمہارے ملک میں کمایا ہے وہ لے لو، فنا فنا جگہ میں نے رکھا ہے وہاں سے لے لو، اور مجھے یہ حکم پورا کرنے دو کہ مجھے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا حکم ہے، وہ مجھے کرنے دو، مال تم لے لو. اب یہ فقیر ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے. یہ مقابلہ اللہ کی ترتیب عجیب ہے. حالات ٹوٹیں گے تو حالات بنیں گے. جیسے پرانا مکان ٹوٹا جب نیا بنے گا، دین میں ایسا ہی ہے. مگر ہمارا رجوع ابھی تک اللہ کی طرف ہوا نہیں ہے. چھوٹے بچوں کی طرح ٹافی کھا کر کام کرتے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ٹافی یہ دو تو ہو جاؤ. یہ ہماری عادت ہے کہ کچھ نفع ہے، کچھ فائدہ ہے، کچھ مصلحت ہے تو کام کرنا، نقصان ہے تو کبھی نہیں کرنا. اتنی ہمت اللہ کی طرف نہیں پیدا ہوئی، اس لیے ہم پیچھے ہیں اور مدد دور ہے. ورنہ کہ اللہ کی مدد قریب ہے. کس کے لیے؟ کہ ایمان والوں کے لیے. اللہ کی مدد جو ہے وہ یا تو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے یا ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. نبی ہوتے ہیں تو نبی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ جتنے ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی مدد میں آ جاتے ہیں. نبی نہیں ہوتے تو ایمان والوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے. یہ دستور ہے اللہ کا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. اللہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی مدد کے ہر حال میں ہوگی، ہر زمانے میں ہوگی. جتنے زمانے گزرے سب زمانوں میں رسولوں کی مدد ہوئی. کبھی دیر سے ہوئی، کبھی جلدی ہوئی. دوسرے نمبر میں مدد ایمان والوں کی ہوگی. یہ دستور ہے اللہ کا. تاکید کے ساتھ کہا کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور ایمان والوں کی. صحیح مدد. اس لیے اس مدد کے لیے اپنے آپ کو لائق بنانا پڑتا ہے، مدد کا لائق. جیسے انعام لینا ہو تو انعام کا لائق، تو پھر اس کو انعام ملتا ہے. انعام کے لائق ہے، ایسا کارنامہ کر کے بتایا تو انعام ملتا ہے. ایسے مدد کے لائق ہو گئے تو اب مدد آئے گی اللہ سے. تو وہ مدد امتحان کے بعد آتی ہے. ہاں، امتحان سے نہ گزرے تو پھر مدد نہیں. امتحان تو ان پر امتحان آیا کہ یا تو مال چھوڑو یا حکم چھوڑو.
وہ امتحان میں پاس ہو گئے کہ حکم نہیں چھوڑ سکتا، حکم میں تو کامیابی رکھی ہے، مال چھوڑ سکتا ہوں، تو انہوں نے مال چھوڑ دیا، انہوں نے مال پر قبضہ کر لیا، تو یہ خالی ہاتھ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ یہ فقراء ہے، انہیں فقیر ہو چکے، محتاج ہو چکے۔ فقیر کے معنی وہ نہیں کہ جو سڑک پر مانگے، فقیر کے معنی وہ ہیں جو حاجت مند ہو گیا اپنی ضرورت کے لیے، اس کے بعد ضرورت کا سامان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ فقیر ہو گئے، اور کیوں فقیر ہو گئے؟ کہ حکم کی وجہ سے فقیر ہوئے۔ آج بھی لوگ فقیر ہوتے ہیں، وہ فضولیات کی وجہ سے فقیر ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اب کچھ نہیں ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، یہ وغیرہ، یہ فقیر ہو گئے۔ یا گناہوں کی وجہ سے فقیر ہو جاتے ہیں، کاروبار گناہ کا ہوا تھا، پھر اس میں مدد رک گئی تو آپ فقیر ہو گئے۔